أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين. دعاء إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه بهذه الساعة وفي كل ساعة وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. امام زمان علیہ السلام کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیج دیں. محمد اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صلوات على محمد وآل محمد. خدای عز و جل سے دعا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر اس محترم اور متبرک اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اے پاک پروردگار عشق امام حسین علیہ السلام ہمارے سینوں میں جو ہے اس میں مزید اضافہ فرما. جو حسین کے دشمنوں سے عداوت ہے اس میں مزید اضافہ فرما. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص جیسے جیسے عاشور قریب آئیں گے، جلوسوں میں شرکت کرنے والے، مجالس میں شرکت کرنے والے تمام عزادار مومنین کی حفاظت فرما. اس فرش کے صدقے میں تمام کی حاجات کو پورا فرما. ضرور آمین کہیے گا، اس لیے کہ بس اوقات دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن آمین کہنے والے کی آمین اللہ قبول کر لیتا ہے. اس لیے کہ بہت سے مومنین نے آپ سے بھی کہا ہوگا، ہم سے بھی گزارش کی ہے، کسی کے لیے رزق کے معاملات ہیں، کچھ اور فیملی ایشوز ہیں، اولاد کے حوالے سے دعائیں ہیں. پاک پروردگار جو جو یہ امید رکھتا ہے کہ ہم اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور اگر تو نے کچھ ایسا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہا لیکن تیری مصلحت میں ہے، تو اس پر ہمیں راضی اور قانع رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اس فرش کے صدقے میں حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. شجرہ طیبہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت، ارشاد اقدس الہی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں ثابت ہیں. اصلها ثابت، جس کی جڑیں ثابت ہیں، محکم ہے، کوئی انہیں ہلا نہیں سکتا. وفرعها فی السماء، اور شاخیں آسمانوں تک ہیں. سال گزشتہ اس روایت کو عرض کر چکا ہوں، ہم کنٹینیویشن میں آ جائیں اس لیے جلدی سے گزر جاؤں گا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ انا اصلها وعلی فرعها، میں اس درخت کی جڑ، علی فرعها، اور علی اس کا تنا ہے، والائمۃ اغصانها، اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ تمام اہل بیت اطہار ہیں اس درخت کی.
وشیعتنا ورقها، اور ہمارے جتنے شیعہ ہیں وہ درخت کے پتے ہیں. ہمارے کسی ماننے والے کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے، فتورق ورقۃ منها، اس میں ایک پتے کا اضافہ ہو جاتا ہے. اگر کسی کے یہاں کوئی وفات ہو جائے فتسقط ورقۃ منها، ایک پتا کم ہو جاتا ہے. ہر شخص انڈیویجولی جتنے آپ تشریف فرما ہے سب ایک ایک پتا ہے. وہ پتا جو جڑا ہوا ہے شاخ امام صادق سے، شاخ امام کاظم سے، شاخ امام رضا علیہ السلام سے، شاخ امام محمد باقر علیہ السلام سے. یہ سارے مل کے صلوات دیتے ہیں محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اس شجر طیبہ کے حوالے سے دیکھیں، اہل بیت طاہر تو یقیناً ہے، مطہر ہیں، بلکہ طہارت عطا کرنے والے ہیں. ایک ہوتا ہے انسان خود طاہر ہو، ٹھیک ہے. ایک پانی ہے قلیل پانی، وہ پاک ہے، لیکن ذرہ برابر بھی اگر اس سے نجاست مس ہو جائے تو نجس ہو جائے گا. یعنی اتنی اہلیت اور لیاقت نہیں رکھتا کہ اگر کوئی نجس اس کے ساتھ ملے تو اسے پاک کرے. بات پہنچ رہی ہے؟ اتنی لیاقت نہیں ہے اس میں، خود تو ہے پاک لیکن اتنی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ سادہ سی مثال دی فقہی مسائل کی کہ تاکہ عام آدمی تک بات پہنچ جائے. تو جیسے اس سے نجاست مس ہوئی تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو پاک کرتا وہ خود نجس ہو گیا. ایک ہے کر پانی، کر جس کا فقہی مسائل کے حوالے سے اس کی ڈیٹیل ہے کہ 3 بالش بائی 3 بالش بائی 3 بالش کا جو بھی ظرف ہو، یا 3.5 بالش بائی 3.5 بالش بائی، اس میں جو پانی آ جائے وہ ہے کر پانی. وہ کر پانی کی صلاحیت کیا ہے؟ خود تو ہے طاہر، یعنی طیب ہے، طاہر ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی نجاست مل جائے، اس میں بھی ایک شرط ہے، فوراً نجس نہیں ہوگا، لیکن اگر اتنی نجاست ہو جائے کہ رنگ بو یا ذائقہ بدل جائے، اس پانی کا رنگ بو یا ذائقہ بدل جائے تو پھر نجس ہو جائے گا. یعنی کیا؟ یعنی اگر چھوٹے لیول کی نجاست ہے تو وہ اسے پاک کرے گا. اگر اتنی بڑی نجاست ہے کہ اس کا اپنا رنگ بو یا ذائقہ بدل گیا تو پھر خود نجس ہو جائے گا. لیکن ایک اور بڑھ کر بات ہے، وہ سمندر کا پانی ہے. سمندر کا جو پانی ہے وہ، اس میں تو یہ طاقت اور صلاحیت ہے، اس میں نجاست غلاظت گر بھی جائے لیکن وہ اپنی طہارت سے ہٹ نہیں سکتا، بلکہ جو جو اس میں مکس ہو کر ختم ہوتا جائے وہ بھی پاک ہوتا چلا جائے گا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد پر. اللہم صلی علی محمد. ایک مرتبہ پانی قلیل ہے، نجاست ملی خود نجس ہو گیا. کر ہے، زیادہ نجاست مل گئی نجس ہو گیا، ورنہ نہیں، ورنہ وہ پاک کرتا رہے گا. ایک مرتبہ سمندر ہے، کچھ بھی ملا لیجئے، بلکہ جو جو اس میں آگے ختم ہوتا چلا جائے وہ بھی پاک ہوتا چلا جائے گا. ایک ہے کوئی کمزور عقیدے کا مومن، عمل کا مومن، قلیل پانی کی طرح. بات پہنچ رہی ہے؟ جہاں کہیں کوئی گناہ کا موقع آیا نجس ہو گیا خود بھی، یعنی روح نجس ہو گئی. گناہ کا موقع جیسے ہی آیا اپنے آپ کو روک نہیں سکا، طہارت کو، خود نجس ہو گیا، یعنی رچ مل گیا. ایک مرتبہ ہے کہ نہیں، طاقت میں اسٹرانگ ہے، کر پانی ہے، دوسروں کو پاک کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک مرتبہ ہے کہ سمندر کی حیثیت ہے، سمندر کی حیثیت ہے، کچھ بھی شامل ہوتا چلا جائے، سمندر تو پاک ہی پاک ہے، جو اس میں ملتا چلا جائے وہ بھی پاک ہے. جو آتا جائے علی اور اولاد علی کے در پر، جو ان کے رنگ و بو میں ملتا چلا جائے، کیسا بھی ہو وہ پاک ہوتا چلا جائے گا. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج میری بات پہنچ سکے. اب اس میں ایک اور مرحلہ بھی باقی ہے. ابھی جو سمندر میں آتا چلا جائے پاک ہوتا چلا جائے گا. مثال دوں ایک، اب ایک سوال کروں، بلکہ کتے کو لے جائیے سمندر میں، زندگی بھر ڈبکی لگاتے رہیے، کیا ہوگا؟ پتا چلا، کہنا چاہ رہا ہوں کچھ، بھائی کتے کو کتنی ڈبکی لگاتے جائیے سمندر میں، سمندر تو پاک رہے گا لیکن کتا نجس رہے گا. اچھا، چاہے کتا ساری زندگی سمندر کے پہلو میں بیٹھا رہے،
شجرہ طیبہ مل کے ماشاءاللہ. یہ چھوٹے بچے نے نعرہ لگایا شجر سب حرف زن ہوتے ہیں گنچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. چاہے زندگی بھر پہلو میں پڑا رہے. لیکن میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں میں. مل کے صلوات بھیج دیں اور محمد والے محمد. سمندر سمندر رہے گا, وہ آئین نجس رہے گا. اور ہمارے یعنی یہ کہ پاک ہونے کے لیے بھی کوئی ظرفیت و لیاقت چاہیے, خود اہلیت چاہیے. جب اہلیت ہوگی تب جا کر وہ طہارت ملے گی, ورنہ سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تو فعل اور صدقے ہی میں کائنات کی ساری طہارتیں ہیں بلا شک و بلا ریب. تو اگر ان کے پہلو میں منافق بیٹھا رہے وہ منافق ہی رہے گا. سورہ منافقون پورا قرآن میں سورہ موجود ہے. سورہ منافقون قرآن میں سورہ موجود ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اتنا یہ کوئی اہم ایشو تھا, اتنا ایک سینسٹیو مسئلہ تھا کہ ایک دو آیتیں نہیں, پورا سورہ اللہ نے نازل کیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. عجیب پہلی آیت ہی کتنی عجیب ہے. اچھا یہ تو ایک سورہ تو ہے, اس کے علاوہ خود سورہ بقرہ میں جو آغاز میں منافقین کا ذکر موجود ہے, باقی آیتیں وہ اپنے مقام پر, لیکن ایک سیپریٹ الگ سے سورہ ہے کچھ وی آئی پیز کے لیے. ہاں میں نے کہاں چھپایا, میں نے وی آئی پی کہا. کتنے عدد ہیں اس میں؟ اب میں کس مزاج میں بول رہا ہوں تو میں سنتے چلے جائیں. زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد. یا علی یا علی یا علی. پورا سورہ سورہ منافقون کے نام سے, پورا سورہ سورہ منافقون کے نام سے. کل میں نے عرض کیا تھا قرآن میں شجرہ طیبہ کا جہاں ذکر ہے اگلی ہی آیت میں, یعنی ایک آیت چھوڑ کر پھر ہے شجرہ خبیثہ کا ذکر. جہاں ولایت ہے وہاں برات ہے. ٹھیک ہے, اپنی اپنی شرائط کے ساتھ, کنڈیشنز کے ساتھ, موقع مناسب محل کے ساتھ. لیکن ولایت کے ساتھ برات کیا ہے؟ طیب, شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ. پھر شجرہ ملونہ کا بھی ذکر ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں نہ قرآن نے نام لیا ہے نہ مجھے نام لینے کی ضرورت ہے. پہچان بتائیے شجرہ طیبہ کی. شجرہ طیبہ سمجھ میں آ گیا, جو جو اس کے مقابلے پہ آتا چلا جائے. تو سورہ منافقون کی پہلی آیت اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, یہ بہترین ہے. جب منافق آتے ہیں آپ کے پاس, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ انك لرسول اللہ, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اچھا یہ جو گواہی ہے, یہ گواہی ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ گواہی ہے نا, وہ سرکار تو ہے رسول. انک لرسول اللہ, یہ منافق آتے کہتے ہیں, ان قرآن کہہ رہا ہے انک یقیناً آپ رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, خدا تو جانتا ہی ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, لیکن خدا یہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. ارے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, بات تو ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن پتہ چلا کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. پروردگار یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور
وہ تیرے رسول ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سمجھایا کہ دیکھو جس کے دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ کہہ رہا ہے، تو اصل معیار کیا ہے؟ کیا دیکھا جائے گا؟ دل کی حالت دیکھی جائے گی. دل میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ رسول، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ رسول ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ ان کے دل میں نہیں ہے. اس کو ریورس کر دیجئے، تقیہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. دل میں ایک حقیقت ہو، کسی شرعی مصلحت کی وجہ سے زبان سے نہ کہیں. زبان کو نہیں دیکھا جائے گا، دل کو دیکھا جائے گا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے سرکار خاتون مرتبت کو متنبع کیا گیا کہ آپ کے ارد گرد جو بیٹھنے والے ہیں ان میں منافقین بھی موجود ہیں، اور جو منافقین ہر کوئی جو بات کہہ رہا ہے، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر. دیکھیے، صرف فضائل کے مان لینے سے ایمان پورا نہیں ہوتا. یہ بہت سی مشکلات کو آپ کو حل کر دے گا. مولانا صاحب ہم نے فلاں ایک عالم دین کو سنا، وہ تو مولا علی کے ایسے فضائل پڑھ رہے تھے جیسے اپنے بھی نہیں پڑھتے، ہے نا. ہم نے کسی شخصیت سے اس طرح سے بی بی سیدہ سلام اللہ کے فضائل کو سنا، وہ تو ایسے اپنوں سے بھی پڑھ کے پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، صرف اس سے میڈیا کے معاملات بھی آپ کے حل ہوں گے. دیکھیں ہمارے استاد محترم نے ایک اچھا قانون دیا تھا. اب ایک شخص ہے کہ جو اہل بیت کے فضائل پڑھ رہا ہے تو قابل احترام ہے، تو ہم کیا کریں اس کے لیے؟ پھر انہیں ولایت کی حد میں نہیں مان رہا تو کیا کریں؟ تو اس میں سب سے آسان اصول کیا ہے؟ اگر کوئی فضیلت امیر المومنین کہہ رہا ہو اور انہیں امام نہ مان رہا ہو، اب دونوں طرف سے بات ہے، فضیلت کو لے لیجئے، شخصیت کو چھوڑ دیجئے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس طرح سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امپریس ہونے کی ایسے ضرورت نہیں ہے کہ پھر جو وہ کہتے رہے آپ قبول کرتے رہیں. نہیں، یہ ایک بات ہے، اسے قبول کر لیجئے. اور ہمارے آپ اس میں ایک معاملہ اور بھی ہے، وہ اب میں اس بات کو کنٹینیو کروں گا. لیکن مولانا صاحب میسیجز وغیرہ آتے ہیں جیسے، مولانا صاحب یہ دیکھیے گا کہ گاندھی نے مثلا، اب وہ ایک لیڈر ہیں اپنے کنٹری کے، اوکے، نان وائلنس کی تھیوری ان کی جو کچھ ہے اپنے مقام پر، وہ دیکھیے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہا. تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت امپریس ہو جاتے ہیں. آپ کو امام حسین کو گاندھی یا نیلسن منڈیلا سے نہیں لینا، آپ کو امام حسین کو زیارت وارثہ سے لینا. بھائی فلاں مفکر نے، فلاں فلسفی نے مثلا امام حسین السلام کے لیے یہ کہا، تو انہوں نے تو بہت سو کے لیے ایسے بھی کہا ہوگا کہ جو اللہ سے راضی نہیں ہوں گے وہ، تو پھر کیا ساری باتیں لیں گے آپ؟ نہیں. آپ کو جو لینا ہے امامت کو، آپ کا لیول یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دنیا کے شاعر فلسفی سے لیں گے. اور اسی لیے میں بھی کہتا ہوں شاعری سے، وہ شاعری کے جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے مطابق ہے وہ الگ بات ہے، ورنہ شاعری سے عقیدت لیجئے، ہر شاعری سے عقیدہ نہ لیجئے. ہمارے شاعری میں بھی کہہ دیے جاتے ہیں بھائی، ایک وہ بات کہہ دی جائے کہ ہمارے عقیدہ کے صحیح نہیں، مطابق نہیں ہے. شاعری سے عقیدت لیجئے، عقیدہ نہ لیجئے. ہر عقیدہ شاعری سے نہیں ملے گا آپ کو. عقیدہ لینا ہے زیارت جامع کبیرہ سے لیجئے، زیارت امین اللہ سے لیجئے، زیارت وارثہ سے لیجئے، زیارت عاشورہ سے لیجئے، کافی سے لیجئے، ملا یاز الفقی سے لیجئے، بہار الانوار سے لیجئے مثلا. ٹھیک ہے. اچھا تو مولانا صاحب اگر کسی فلسفی نے یا کسی مثلا ایک دانشور نے امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک بات کہی ہے، تو ہم کیا کریں پھر؟ کیا اس کو رد کریں؟ نہیں، رد بھی نہ کریں. مثال دیتا ہوں، آپ یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، ایک بورڈ لگا ہوا تھا مستحقین کے لیے کھانا ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. کھانے میں وہ چیز مل رہی تھی کہ جو مثلا آپ کے بیٹے کو بہت پسند ہے. اس نے دیکھا، کہا کہ ماما مجھے لینا ہی ہے. لائن میں لگ جاتا ہے مجھے لینا ہی ہے. آپ نے کہا نہیں بیٹا، یہ جو لائن ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، ہم آپ کو الگ سے دلا کے دیں گے. یہ لائن آپ کے لیے نہیں ہے. یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے اسے اس لائن میں لگنے دیجیے. کہہ رہا ہوں میں کچھ بات، پتہ نہیں آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. ایک مل کے صلوات دے دے محمد و آل محمد پر. جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ وہاں سے لے لیں.
مولا حسین کے لیے ان کو وہاں سے مل رہا ہے، جس کی جیسی توفیق تھی اس کو مل گیا. آپ کو وہاں سے نہیں لینا حسین کو، آپ کو تو لینا ہے حسین کو. حسین منی وانا من حسین سے. ایک مل کے صلوات، حسینی صلوات بیت محمد و آل محمد اللہم صلی علی. آپ کو کلام رسول سے حسین کو لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کلام علی سے حسین کو لینا ہے. آپ اپنے آپ کو اس سمندر سے جوڑ کے رکھیں. آپ کے پاس تو یہ سمندر ہے، اور یہ سمندر ابھی عرض کر رہا ہوں، وہ سمندر تو وہ ہے کہ جو ان میں ملتا چلا جائے وہ اسے پاک بناتے جاتے ہیں. آپ کے پاس تو وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی سوچ کو محدود نہ کریں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا جب ہم ایسے، میں سب کا ود ڈیو رسپیکٹ، جو بھی میں نے نام بھی لیے جن مفکرین کے اور جن کے نام نہیں بھی لیے، ود ڈیو رسپیکٹ، ہر ایک کا اپنے اپنے طور پر نصیب ہے، مقام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم فوراً امپریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہاں یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ جسے توفیق ہو جائے امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کہنے کی، مولا علی علیہ السلام کے لیے کچھ، وہ ان کے لیے ضرور توفیق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کیوں کہہ دیا، یہ ان کے لیے یہ توفیق ہے کہ حسین کے لیے زبان سے الفاظ جاری ہوئے. اور یقین فرمائیے گا ہم جو امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کہتے ہیں، ہمیں توجہ ہے، ہم جو امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ کہتے ہیں، کوئی بھی خطیب، کوئی شاعر، کوئی عالم، وہ کیا حسین کے فضائل کو کما حقوق کو بیان کر سکتا ہے؟ ہم تو اپنے لفظوں کی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں. ان کی ذات مقدس ہماری کوئی اوقات ہے کہ انہیں پہچانوائیں گے؟ ہم کوئی حیثیت ہے ہماری؟ عزت سے پہلے بیعت کی، بس جو ان سے جڑتا چلا جائے اس کی ویسی عزت ہے بس. جی ہم تو جب سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ ابھی جو آپ نے نعرہ حیدری اور یا علی کہا، یا علی کہنے سے علی بلند ہوئے، یہ ہم بلند ہوئے، ہم بلند ہوئے، ہمارا مقام علی ہوئے. ماشاءاللہ، بات پہنچ رہی. یہ تو یہ تو ہم اپنی طہارت کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لفظوں کی پاکیزگی، اپنے لفظوں کو عزت مل رہی ہوتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے، ہم جب کوئی کام، جو کلام کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے، ہم اپنے لفظوں کو عزت دے رہے ہوتے ہیں امام حسین کے صدقے میں. امام حسین کی جو عزتیں ہیں وہ تو خدا نے انہیں عطا کی ہے. زندہ باد، زندہ باد. خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ، ان کا ایک شعر مجھے یقین ہے پورے مجمع کو یاد ہے. میں پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھیں گے پورا مجمع. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یدید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ٹھیک ہے، ابھی پورے مجمع نے مل کے پڑھا. اب میں آپ سے مؤدبانہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں. پورے مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر، کوئی ایک عزادار کھڑا ہو اور وہ کہے کہ مجھے خواجہ معین الدین چشتی کے اس شعر کے علاوہ کوئی دوسرا شعر یاد ہے. کھڑا ہو کے کوئی سنائے مجھے، میں تقریر روک کے ہوں، کوئی سنائیے. نہیں، اس شعر کے علاوہ تو کوئی مجھے بھی یاد نہیں، نہ مجھے یقین ہے کہ 100% مجمع میں سے کسی کو یاد نہیں اس شعر کے علاوہ خواجہ کا کوئی دوسرا شعر. اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یعنی یہ کیا ہوا؟ اس شعر کے ذریعے سے خواجہ نے امام حسین کو پہچانوایا ہے، یا اس شعر کے صدقے میں امام حسین نے خواجہ کو پہچانوایا؟ یہ تو ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں اب اگر، کیونکہ یہ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا کلپس وغیرہ ساتھ آتی ہے، کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی تھوڑی سی.
تو اس لیے کنفیوژن کریٹ نہ ہو، تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی فرض کیجئے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ سے کوئی فضیلت مل رہی ہے کہ جو امامت کی حد میں، یعنی ان کی ولایت کو قبول نہیں کر رہے. دیکھیں، نجات فضائل ماننے سے نہیں ہے، نجات ولایت کو ماننے سے ہے. مولانا صاحب یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ جی ابھی مثال دے دیتا ہوں، بالکل انشاءاللہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا. مجھے بتائیے کہ مکہ کے کفار وہ حضور کو صادق اور امین کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ صادق اور امین ان کے فضائل ہی کا تو بیان ہے. اس سوسائٹی میں جہاں پر سچ کوئی بولتا ہی نہیں تھا، کوئی امانت کا پاس کرتا ہی نہیں تھا، یہی سب سے بڑی فضیلت تھی. تو صادق اور امین تو کہتے تھے. صادق اور امین کہنے سے نجات ملے گی ہے؟ نجات رسول ماننے سے ملے گی. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یقیناً جو فضائل کا ماننا ہے وہ پہلا درجہ ہے، لیکن ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. بات کمپلیٹ اس وقت ہوگی کہ جب آپ اہل بیت کے فضائل کو فقط نہیں مانیں گے، ان کے حق کو بھی مانیں گے. تو اس طریقے سے یعنی ہمیں یہ معاملہ اپنے طور پر کلیئر کرنا چاہیے. تو ہر ایک اپنے اپنے مقام پر محترم ہے، اس کا احترام ہے. کوئی بھی عالم، کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی شاعر کوئی بات کرے، لیکن کرائیٹیریا جو ہمیں اہل بیت نے دیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ اس ولایت کو کون قبول کرتا ہے. اب میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، اور میں شاید ممبر سے پہلی مرتبہ اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں. تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیہ السلام، اس میں یہ کتاب میں موجود ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا، حدیث کو سنانے سے پہلے یہ تمہید ایک تاکہ بات اور کلیئر ہو انشاءاللہ. مولانا صاحب، پہچان کیا ہے کہ کوئی صرف فضائل کو مان رہا ہے یا کوئی ولایت کو بھی مان رہا ہے؟ کرائیٹیریا تو دیجئے کوئی کہ بھئی فضائل کو صرف کوئی مان رہا ہے یا ولایت کو بھی مان رہا ہے. کرائیٹیریا کیا ہے؟ کرائیٹیریا یہ ہے کہ جن کے فضائل سنا رہا ہے ان پر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان سے برات کا اظہار کر کے بتا دیجئے، تو سمجھ میں آ جائے گا. ہسٹری میں مورخین کنفیوز ہیں ان ہستیوں کے بارے میں کہ بھئی علی علیہ السلام کے مقابلے میں کچھ شخصیات آئیں تو ہم کیا کریں. ہم تو کہتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل میں نہ جاؤ، اتنی ڈیپتھ میں نہ جاؤ، اتنا زیادہ اس کے اپنے آپ کو انوالو نہ کرو. جی اس کا مطلب کیا ہے کہ فضائل کو مان رہے ہیں، ولایت کو نہیں مان رہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کہیں گے سب کا احترام رکھیں، انہیں بھی کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے بھئی یہ بھی رضی اللہ ہے، وہ بھی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑا اہم محترم ٹائٹل ہے یہ کہ خدا ان سے راضی ہو، یہ ایک مقدس ٹائٹل ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ٹائٹل دیا کسے جائے. تو اگر فرض کیجئے کہ یہاں کنفیوژن ہے اور ہم نے اس سے کہہ کے جان چھڑا دی، نہیں، مذہب تشیع کم سے کم یہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ بھائی مثال کے طور پر رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ، ٹھیک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی سمجھ کے اعتبار سے. ہم کہتے ہیں ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو حضور نے کرائیٹیریا دیا وہ کیا دیا کہ ولایت کو مانو، فقط فضائل کو نہیں، ولایت کو مانو. ولایت کو ماننے کی دلیل یہ ہے اور نشانی یہ ہے کہ برات کو بھی مانے ان کے دشمنوں سے، تب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے معاملہ. ٹھیک ہے. سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا، سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا. تو منت مان منت کر دعائیں مانگ لے، لیکن اگر راضی نہ ہو زہرا رضی اللہ نہیں بنتا. یہ معیار ہے. تو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. شجر طیبہ وہ طیب ہیں کہ اگر کوئی ان سے ملتا چلا جائے جب تک کہ خود میں کوئی ذاتی نجاست نہ ہو یہ اسے پاک کریں گے. ٹھیک ہے.
اچھا طیب کا جو لفظ ہے وہ فقط ان کے شجرے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ان کی ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مولا علی کا چہرہ بھی طیب ہے، آنکھیں بھی طیب ہیں، دست مبارک بھی طیب ہے. یہ حدیث سے گزارش کر رہا ہوں. بنی امیہ کا ایک شخص آیا تھا مولا کائنات کے پاس، ذرا سنیے گا آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے. وہ آ کے اس نے کہا کہ اے علی، یہ جو آپ کے چہرے پر داڑھی ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور یعنی ترتیب میں ہے، اور ہم جو بنی امیہ والے ہیں ہماری جو داڑیاں ہوتی ہیں وہ، اس نے آ کے کہا یہ کہ وہ آڑی ترچھی ہوتی ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ ایک پیارے سے دوست تھے ہمارے، وہ انہوں نے ان کی داڑھی کچھ اسی قسم کی تھی، تو ایک شاعر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا شاعر سے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی میرے لیے تم کو شعر کہو. تو انہوں نے کہا کہ چہرے کو دیکھ کر شعر کہا کہ اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل، داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی. یہ فضیلت کے لیے. تو مولا علی علیہ السلام سے آ کے اس نے کہا کہ بنی امیہ کے شخص نے کہ ہماری بنی امیہ والوں کی، اس نے کہا بنی امیہ والوں کی جس طرح سے بنی ہاشم کے چہرے پہ وجاہت ہے، بنی ہاشم کے چہرے پہ جو وجاہت ہے کیا وہ ہمارے چہروں پہ نہیں ہے؟ مولا نے کہا اس کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے. اس نے کہا یا علی، آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے؟ کہ میری داڑھی کا ذکر ہے اس کے بعد تیری داڑھی کا ذکر ہے. جی مولا یہ کہاں ذکر موجود ہے؟ مولا تو میں کہہ رہا ہوں اے علی یہ کہاں ذکر موجود ہے؟ داڑھی کا ذکر قرآن میں، اور میری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں. کہاں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ والبلد الطیب، یہی طیب کا لفظ شجرہ طیبہ سے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو طیب سرزمین ہوتی ہے اس سے اچھے نباتات آتے ہیں، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے جھاڑیاں ہی نکل سکتی ہیں، اس سے نبات نہیں آ سکتی. تو مولا کائنات نے آیت پڑھی تھی، یعنی ان کی ریش مبارک بھی طیب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علی سے متصل ہے وہ طیب ہے، وہ پاک ہے. اور ہمارے ہاں اسی خاطر ہے، اب یہاں تھوڑا سا اخلاقی نکات بھی ساتھ سے آ جائیں. آیت اللہ کاشی اصفہانی ایک ہمارے بزرگ عارف تھے، تقریباً شاید بات ہوگی آج سے کچھ 100 سال پہلے کی. تو اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے، اصفہان کے رہنے والے تھے ایران میں. تو ایران میں آج بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر سیوریج لائنز کا سسٹم نہیں ہے، وہ کنواں کھودا ہوا ہوتا ہے، ایسا سسٹم ہوتا ہے. اچھا پھر بھی اب تو مشینری ہے، وہ اس کو پھر ایمٹی کرتے ہیں آگے سسٹم. ایک زمانے میں تو مینول کرنا پڑتا تھا نا یہ سارا کام. تو جب یہ کام ہو رہا ہوتا تو بہت شدید بو آتی تھی پوری گلی میں. تو آیت اللہ کاشی اصفہانی وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے. اب ایسی گلی سے گزرنا ہوا جہاں پر یہ تخلیہ چاہ اسے کہتے ہیں فارسی میں، کہ وہ نجاست ہٹائی جا رہی تھی. تو شدید بو تھی، اور یہ بہت بزرگ تھے تو یہ بہت جلدی چل نہیں سکتے تھے. ان کے جو شاگرد تھے اب یہ استاد کے احترام میں انہیں بھی آہستہ آہستہ چلنا پڑ رہا تھا. تو یہ بڑے پریشان اریٹیٹ ہو رہے تھے شاگرد کہ بھئی آگے بڑھیں، استاد سے جلدی سے چلے جائیں، آگے چلے کیا کریں. تو چلتے رہے بہرحال آہستہ 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 آہستہ. تو یہ بڑے بزرگ تھے، چلتے جب کراس کیا انہوں نے تو انہوں نے پوچھا اپنے شاگردوں سے، پوچھا کہ خیریت تم سب بڑے بھاگنے کے اس میں تھے کیوں؟ کہ حضرت آپ نے محسوس نہیں کیا کتنی شدید بو آ رہی تھی؟ یہاں تو کھڑے رہنا ہی ناممکن تھا، اتنی شدید بو آ رہی تھی، اتنی غلاظت تھی. اس انہوں نے ایک جملہ کہا یہ جو ظاہری نجاست اور غلاظت کی بو ہے اس میں ایک لمحے کے لیے بھی رہ نہیں سکتے. وہ جو گناہ کر کر کے روح کو غلیظ اور نجس کر دیتے ہو، کبھی اس کے لیے بھی سوچا ہے کہ اس کی کتنی بو ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. اس کے لیے بھی سوچا ہے؟ اس غلاظت اور نجاست میں تو ساری زندگی گزارتے ہو اس بو کے ساتھ. طیب یعنی طاہر، خوشبو طیب. روح بھی جب نجس ہو فرش اعضاء حسین سے طیب ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ میں ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ اللہ جانے کہ اگر گناہ ہوتے چلے گئے محسوس بھی نہیں ہو پائے گا
روح نجس ہوتی چلی جائے گی, روح غلیظ ہوتی چلی جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. یہ روح پاک کس سے ہوگی؟ ذکر حیدر سے. یہ روح کس سے پاک ہوگی؟ گریے بر امام حسین علیہ السلام سے. یہ ہم اور آپ کی ارواح پاک ہو رہی ہیں. اب پاک ہمیں رکھنا ہے, سنبھال کے رکھنا ہے. یہ جو 10 دنوں میں جو ذکر حسین کی دولت ملے گی اسے سنبھال کے رکھیے گا. اور روح میں طہارت کیسے آتی ہے؟ فقط عبادتوں کو نہ سوچیے بلکہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے. ایک جملہ بڑا کامن آج کل یوز ہوتا ہے, آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا ہے نا, کہتے نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا. یہ جملہ وہ کہتا ہے جو نیکی کی جزا بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بات پہنچ گئی میری؟ جو بات پہنچی ہے. ایک مل کے حسینی صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. اگر آپ زندہ باد مردہ باد اگر جزا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بندوں سے تو ہاں پہ ٹھیک ہے, نیکی کا زمانہ نہیں رہا. لیکن جو جزا ایکسپیکٹ کر رہا ہے رب العالمین سے, اس کے لیے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس لیے کل میں نے اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی, اسے اور آگے بڑھاؤں. ہم صرف اتنا سمجھنے لگے ہیں کہ جب جیب بھری ہوئی ہو مال سے تبھی یہ رزق ہے. نہیں, میں نے عرض کیا تھا دل میں کسی کے لیے اچھا خیال آئے یہ بھی رزق ہے, احساس پیدا ہو یہ بھی رزق ہے, صحت ہے یہ بھی رزق ہے, آپ کی آنکھیں ہیں بول سکتے ہیں سانس لے سکتے ہیں, یہ سب رزق کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے, تو رزق فقط ان تک محدود نہیں ہے. اور اللہ سے فقط رزق میں مولانا صاحب دعا بتائیے کہ رزق وسیع ہو جائے, اور دعا مانگنی بھی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ممدوح دعا ہے کہ رزق میں وسعت کی دعا مانگیں. میں آپ کو ایک نسخہ بھی یہاں پر ایک وظیفہ بتاتا چلا جاؤں, بہترین ہے, فقط رزق کے لیے نہیں کسی بھی حاجت کے لیے. اور یہ ذاتی طور پر اس پہ میں نے تجربہ کیا ہے. جن مومنین تک بات کو پہنچایا انہوں نے تجربہ کیا, یعنی انہوں نے اس پر عمل کیا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب ہمارے کئی سالوں کے مسئلے جو رکے ہوئے تھے وہ فقط اس ایک چھوٹے سے عمل سے ٹھیک ہو گئے. عمل مختصر ہے, زیادہ تفصیلی نہیں ہے, لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے. وجود مقدس امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد. ذہن میں نوٹ کر لیں, اس وظیفے کو ریکارڈنگ ہو رہی بعد میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. امام تقی علیہ السلام کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان کے حوالے سے جو دنیاوی حاجات کے لیے دعائیں ہیں ان کے وسیلے سے مانگی جائیں فوراً قبول ہوتی ہے. ویسے تو ہر امام سے کوئی بھی دعا کر لیجیے, لیکن اللہ نے نظام یہ رکھا ہے کہ مثلا ہم دعا کرتے ہیں صحت یابی کی کس امام کے صدقے میں؟ ہم کہتے ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں. تو بیماری کی دعا صحت یابی کے لیے آپ امام رضا علیہ السلام سے بھی دعا کر سکتے ہیں, وہ بھی صرف شفا ملے گی. امام نقی علیہ السلام سے بھی, لیکن ایک طریقہ کار ہے. تو امام جواد علیہ السلام کے لیے یہ ہے کہ دنیاوی حاجات کے لیے خاص تاکید ہے کہ امام جواد علیہ السلام کو وسیلہ بنایا جائے, دنیاوی مشکلات پریشانیوں کے لیے اور حاجات کی برابری کے لیے. اور اس کا طریقہ کار اس طرح سے ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. البتہ اس میں ہماری ذاتی روش ہے تو وہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, ہر فرض نماز کے بعد 5 مرتبہ یعنی یہ کام کر سکیں دن میں تو بہت ممدوح ہے. 5 مرتبہ نہ کر سکیں تو کم سے کم 3 مرتبہ کر لیجئے, فجر کے بعد, ظہر و عصر کے بعد, مغرب و عشاء کے بعد. کیا 14 معصومین کی عدد کی نیت سے 14 مرتبہ درود بھیجیں خود. ٹھیک, اس عدد کو ذہن میں رکھیں کہ 14 مرتبہ اس لیے کہ 14 معصومین کی عدد سے. پھر 15ویں درود بھیجیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور ابوالفضل عباس علیہ السلام کے عدد کی نیت سے, ملا کر ایک درود, 15 درود ہو گئی. اس کے بعد 15 مرتبہ سیدہ کونین کے قاتلوں پر لعنت بھیجیے, اسی عدد کے اعتبار سے کہ 14 معصومین کی عدد کے اعتبار سے 14 ہوئے, اور پھر 15ویں قاضی ابوالفضل عباس اور شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا. اور بی بی کے قاتلوں پر لعنت, یہ لفظ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, یہی لفظ ہی, اور آپ اپنے طور پر نام لینا چاہیں, کچھ کرنا چاہیں, وہ آپ کے اختیار میں کہ جس طریقے سے آپ کہنا چاہیں. 15 اور 15 کل ذکر ہوگا 30, لیکن مختصر ہے. 15 مرتبہ درود اور 15 مرتبہ یہ دشمنان اہل بیت لگانا. یہ نماز کے بعد کرنے کے بعد اس پورے ذکر کو, یعنی 30 ذکر جو ہو گئے, اس کو ہدیہ کرتے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کو.
اگر ان سے ڈائریکٹ بھی مانگا جائے تب بھی وہ دنیاوی حاجات دیتے ہیں. جب آپ درود کا بھی تحفہ دیں گے اور دشمنان اہل بیت سے برات کا بھی انہیں تحفہ دیں گے, اس کے بعد ان سے مانگیں گے تو وہ کیا کچھ عطا نہ فرمائیں گے. ایک مل کے امام محمد تقی علیہ السلام پہ درود بھیجیں. محمد وعلی محمد صلی علی محمد. یہ مجرب نسخہ ہے. اور جب آپ نے یہ ہدیہ کر دیا امام تقی علیہ السلام کو, اس کے بعد آپ دعا مانگیں. جو بھی آپ کی اس وقت مشکل ہے, کوئی حاجت ہے, وہ اس سلسلے میں دعا مانگیں. ویزا کے لیے مشکل ہے, بچوں کے لیے کوئی مشکل ہے, امتحانات کے لیے کوئی معاملہ ہے, رزق کے لیے, تو وسعت رزق کے لیے ایک بہترین عمل ہے. کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ لیکن رزق میں فقط وسعت نہ مانگے بلکہ رزق میں برکت بھی مانگے. وسعت اور برکت میں فرق ہے. وسعت یعنی جو آپ نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ اتنا ہوگا تو پورا ہوگا. برکت جو اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے کہ اتنا دوں گا کہ پورا ہو جائے گا. تو کبھی رزق میں وسعت ہوتی ہے, برکت نہیں ہوتی. کتنے مومنین کہتے ہیں صاحب پہلے کم تھا لیکن پورا ہو جاتا تھا, آج بہت ہے لیکن پورا نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وسعت ہے, برکت نہیں ہے. تو وسعت ساتھ میں برکت بھی مانگے. ٹھیک ہے, وسعت ہے اس کا حساب اور کتاب دینا ہے, برکت اللہ کی طرف سے ہے, وہ اس کی جانب سے نعمت ہے خاص. ٹھیک ہے, وسعت والے حساب اور کتاب میں پھنس جائیں گے, برکت والے پار لگ جائیں گے. تو یہ 2-3 اہم گزارشات تھی جو کرنا چاہتا تھا. نعرہ حیدری نے کہا آپ نے وجود مبارک علی. یہ نام علی میں ایسی تاثیر ہے, آپ نے علی کہا خود بخود طاقت مل جاتی ہے, خود بخود انرجی مل جاتی ہے. دیکھیں ہر چیز کے جو وجود ہیں وہ وجود الگ الگ طرح سے ہیں. وجود کی قسمیں ہیں. ایک ہے وجود لفظی, ہر شے کا وجود لفظی لفظ. ایک ہے وجود کتبی لکھا ہوا. ایک ہے وجود حقیقی. یہ پانی کا وجود, پانی کا ایک وجود حقیقی وہ پانی ہے. ایک وجود لفظی ہے, آپ کہتے ہیں پانی آپ نے کہا یہ وجود لفظی ہے. ایک ہے لکھا ہوا پانی. پیاس کس سے بجھے گی؟ میں پیاسا ہوں زندگی بھر کہتا رہا ہوں پانی 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 پانی, پیاس نہیں بجھنے والی. ٹھیک ہے, یعنی وجود لفظی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. معمولاً یہ ہوتا ہے. میں مولا علی تک لے جانا چاہتا ہوں آپ کو, ویسے بات پہنچ جائے کاش. ویسے دیکھا جائے تو وجود لفظی کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اسی لیے اس وجود میں جیسے ہی آپ بارڈر چینج کرتے ہیں, ایران میں چلے جائیں تو آپ اس کو پانی نہیں کہیں گے, اسے آپ کہیں گے, لیکن پانی وہی ہوگا. تو جو حقیقت ہے وہ رہے گی, لیکن لفظ چینج ہوتا جائے گا کیونکہ لفظ کی اپنی حیثیت لفظ سے میسج پہنچانے کے لیے. عراق چلے جائیں گے تو ماں ہو جائے گا, انگلینڈ چلے جائیں گے واٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, لفظ بدلتا چلا جائے گا. لفظ کہنے سے پیاس نہیں بجھے گی, پانی پینے سے پیاس بجھے گی. کیا کہنا وجود لفظی علی ابن ابی طالب کا, لفظ کا وجود. ماشاء اللہ یار. یہ علی کے لفظ کی طاقت ہے. ذات کی طاقت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. جس کے لفظ میں یہ طاقت ہے کہ کچھ کا چہرہ نکھر جائے, کچھ کا چہرہ اتر جائے. جی, علی کا بغض چہرہ بگاڑ دیتا ہے, علی کا حب نسلیں سوار دیتا ہے. تو یہ لفظ علی کی برکت ہے نا. ابھی علی آئے تھوڑی ہیں سامنے, وجود حقیقی تو نہیں آیا نا سامنے, یہ تو لفظ کی برکت ہے. آپ نے لفظ کہا, اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا, آپ کو قوت ملنا شروع ہو گئی, بہت سے لوگ ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے, حقیقتیں سامنے آنا شروع ہو گئی. یہ لفظ علی کا کمال ہے. سبحان اللہ. جس کے لفظ میں اللہ نے یہ کمال رکھا ہے, اس کی ذات میں کیا کمال رکھا ہوگا. ٹھیک ہے, لفظ میں یہ کمال ہے. اور فقط قوت کی بات نہیں ہے یہاں پر, بلکہ ایک اور کمال بھی ہے.
علی آپ نے کہا، ٹھیک، میں نے پانی پانی کہا، پیاس نہیں بجھے گی، لیکن علی کے لفظ میں طاقت ہے، علی کہیں گے طاقت مل جائے گی۔ ایک اور طاقت بھی ہے، پانی آپ پیئیں گے تو آپ کی پیاس بجھے گی، میری نہیں بجھے گی۔ پتہ نہیں بات، پانی آپ پیئیں گے آپ کی پیاس بجھے گی، دیکھنے والے کی پیاس نہیں بجھے گی، سننے والے کی پیاس نہیں بجھے گی۔ آپ نے کہا یا علی، جس نے سنا وہ بھی شاد ہو گیا، سبحان اللہ، جس نے پڑھا اسے بھی طاقت مل گئی۔ مل کے صلوات بھیجتے ہیں حیدر کرار کے نام گرامی پر۔ اللہ، وہ وجود مقدس امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ذات سے ہمیں وابستہ فرمایا ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا، یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، منزل مسائب پہ جا رہا ہوں۔ میں تو گفتگو کرتے کرتے پہنچ جاتا ہوں، پھر وہ 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ تک ہو جاتا ہے، آپ سنتے چلے جاتے ہیں۔ بعد میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آپ نے ورکنگ ڈے بھی ہے، نیکسٹ ڈے آپ نے جاب پہ بھی جانا ہے، تو رات بھر لکھتا رہا میں تیرے اشعار حسین، رات بھر ساتھ رہے حیدر کرار حسین، رات بھر ساتھ رہے حیدر کرار حسین۔ روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم، نوکری میں میری آتا نہیں اتوار حسین۔ چھٹی دابا، چھٹی تو ہے ہی نہیں صحیح آپ تو یا علی یا علی یا علی مدد در۔ جی آپ کے حکم پہ کہہ رہا ہوں کہ رات بھر لکھتا رہا میں تیرے اشعار حسین، رات بھر ساتھ رہے میثم تمار حسین۔ روز مجلس ہے کہیں اور کہیں ہے ماتم، نوکری میں میری آتا نہیں اتوار حسین۔ یہ تو حسین ہے، ان کا رہوار، ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے۔ سواری کے ساتھ جانور بدلے، آگے نہیں بڑھتا تھا، ایک قدم بھی نہ بڑھا کرب و بلا سے آگے۔ ارے عالم غیب ہے کیا یہ تیرا رہوار حسین؟ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کو کمپلیٹ کروں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات کے لیے جو کچھ، یا اہل بیت اطہار کے لیے جو کچھ بیان کیا رسول اللہ نے، وہ اگر کہہ کے بیان نہیں کیا۔ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا، یہ نہیں کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، ٹھیک ہے؟ علی کل ایمان ہے، علی باب منت العلم ہے۔ یہ شجر طیبہ میں آخری جملہ آج کہنا چاہ رہا ہوں، یہ اگر کہہ کر بات وہاں کی جاتی ہے جہاں خطا کا امکان ہو۔ والدین کی عزت اور احترام اتنا زیادہ ہے، سارے جوان ساتھی ضرور سنیں، قرآن میں کم سے کم 8 مقام ہے جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کی بات کی ہے، اس میں کم سے کم 5 وہ ہیں جہاں اپنی توحید کے ساتھ والدین کے احسان کا ذکر کیا ہے۔ اتنا احترام ہے۔ اچھا احسان یہ عربی والا احسان ہے، اردو والا احسان نہیں۔ والدین کے ساتھ اردو والا احسان تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ان کا احسان ہے ہم پر۔ عربی کا جو احسان ہے اس کا مطلب یہ ہے احسان، حسن کو باب فعل میں لکھا جائے، یعنی جو بیسٹ پاسبل وے ہو ان کے ساتھ سلوک کا، یہ ہے عربی کا احسان، ٹھیک ہے؟ لیکن سورہ لقمان میں کیا فرمایا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کے لیے کہیں، اگر، تو پھر خبردار اطاعت نہ کرنا۔ تو والدین کی بات ماننی ہے، لیکن اگر شرک کے لیے کہیں نہیں ماننی۔ پھر والدین مثال کے طور پر کچھ کہتے ہیں جوان کہ وہاں صاحب میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں، میرے ماں باپ نہیں مان رہے، حجاب کے لیے بھی
ٹھیک ہے نا, کوئی بیٹی حجاب کرنا چاہتی ہیں, ماں نہیں کرنے دے رہی, ایسا ہوتا ہے نہیں. جہاں حکم شرعی کی بات آ جائے وہاں پر یہ کہ نہیں, پھر کہا کہ اگر وہ شرک کی طرف لے جا رہے تو ان کی فلاں تو تہمہ, پھر ان کی بات نہ ماننا. بات پہنچ رہی ہے؟ تو یہ اگر کے ساتھ ہے, ان کی اطاعت ہے اگر وہ شرک کی طرف نہ لے کے جائے. جہاں کہیں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے آ جائے, یعنی ایک خطا کا امکان ہے. اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پورے قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ اگر یہ ہو تو اطاعت کرنا, اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, واطیعوا الرسول, رسول کے لیے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ ہو تو اطاعت کرنا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو کچھ رسول دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو جس سے روکے رک جاؤ. علی کے لیے کوئی فضیلت رسول نے اگر کہہ کے نہیں کہی کہ اگر علی حق پر ہو تو ان کے ساتھ رہنا. ختم کر رہا ہوں بات. اگر حق پر ہو تو یہ نہیں کہا ہمیں علی مال حق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اللہم ادر الحق حیثما دار, پروردگار تو حق کو اس طرف موڑ دے, تو حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. علی حق کا محتاج نہیں ہے, حق اپنی حقیقت کے لیے علی کا محتاج ہے. علی اپنی فضیلت کے لیے کعبے کا محتاج نہیں ہے. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر. جی لہذا یہاں پر عصمت کی بات ہے. جہاں پر اگر کے ساتھ نہ ہو, ایبسولوٹ اطاعت ہو, مطلق ایبسولوٹ فضیلت بیان کی جائے, وہاں پر خود بخود یہ بات شامل ہے کہ خطا کا امکان نہیں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس لیے رسول نے علی کی فضیلت اگر کے ساتھ بیان نہیں کی. کیوں؟ یہاں پر اگر وہ یعنی علی کہیں تو حجت, چپ رہیں تو بھی حجت, ان کا کچھ کرنا وہ بھی حق, کہنا حق, خاموش رہنا بھی حق. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ ہے کہ علی بظاہر آپ دیکھیں گے کہ تو ویسے ویٹیج میں دیکھیں دنیاوی حساب سے تو کوئی بہت بڑا عمل نظر نہیں آئے گا بظاہر کہ علی نے اپنے حصے کی ایک روٹی دی ہے. روٹیاں تو بہت سو نے دی ہیں, بہت سو نے پورا پورا گھر بھی دیا. آیت علی کے لیے اتری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فاعل ہے یہاں پر فعل کی حیثیت نہیں اپنی, یہاں فاعل کی حیثیت ہے. روٹی چونکہ علی نے دی ہے اس لیے سورہ دہر نازل ہوا ہے. انگوٹھی چونکہ علی نے دی ہے, بات پہنچ رہی ہے, ورنہ کوئی انگوٹھی چھوڑ دیجیے, پتہ نہیں کیا کچھ دیتا رہے, 10 انگوٹھیاں دے دے, 50 دے دے, نہیں, یہاں فاعل کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ, ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. اور حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگوشتری کے ساتھ. تو جو علی فاعل کی حیثیت ہے, کہنے دیں بظاہر آپ کو کوئی بہت بڑا عمل نہیں لگ رہا, لیکن جس نے کیا ہے وہ عمل. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو زیادہ خستہ نہیں کرنا چاہتا. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے, میں بس اختتام تک جا رہا ہوں. روٹی دینا تو پھر بھی ایک عمل ہے, انگوٹھی دینا تو پھر بھی ایک عمل ہے, سو جانا, اللہ اکبر, سو جانا. اللہ تو علی کے سو جانے پر آیت نازل کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے, اب اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں, کہ جو حالت نیند میں ہے, حالت نیند میں ہے, اپنے نفس کو بیچ رہا ہے, رب کی مرضی خرید رہا ہے. جس کی نیند کا عالم یہ ہو, اس کی بیداری کا عالم کیا ہوگا؟ اور جاگتے ہوئے کی نقل کرنا اس جیسا ہونا وہ آسان ہے, سوتے ہوئے کی نقل کرنا
ہے میرے ساتھ یہ نہیں؟ سوتے ہوئے کا تم سوتے ہوئے ان کی طرح سونا. سبحان اللہ. مولانا اظہر حسین زیدی صاحب کا بڑا پیارا سا جملہ ہے. اے علی، رسول کہہ رہے اے علی تم بستر پہ سو جاؤ گے؟ یا رسول ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ٹھیک ہے، کالی جان بچ جائے گی اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. ہاں، اگر تم ہم بن کر سو جاؤ. جاگتے ہوئے کوئی کام کرنا کسی کے جیسا وہ پھر ممکن ہے، کسی کی طرح سے سو جانا. سبحان اللہ. اگر تم ہم بن کر سو جاؤ، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. بستر نہ ہو، اب تاریخی ایک حوالہ دینے جا رہا ہوں اگر آپ ساتھ ہیں تو، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. سوئے تو محمد ہے، جاگے تو حیدر 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 حیدر. یہ ذکر علی کی تاثیر ہے. ہماری کیا حیثیت ہو کیا اوقات، آپ کا اس نے سماعت ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی. 1400 سال پہلے ایک واقعہ ہوا ہے رات کے کچھ وقت کے لیے کہ علی سوئے ہیں، تاثیر آج تک چل رہی ہے. سبحان اللہ، تاثیر آج تک چل رہی ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی روح جڑی ہوئی ہے، اس روح پر فتوح پر نور ہے حیدر کرار کے ساتھ. روح جڑی ہوئی ہے، جب ان سے روح متصل ہے وہاں سے فیض جاری ہے، وہ مستقل فیض جاری ہے. سبحان اللہ. چند لمحوں کا عمل ہے. پھر بات نکلتی جائے گی، جانا نہیں چاہتا ہوگی. سونا تو پھر کہہ سکتے ہیں اللہ جانے کتنے تھے، چند گھنٹے تھے. ضربت چند سیکنڈز ہیں. چند سیکنڈز کا اثر یہ ہے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ثقلین سمجھ گئے؟ جتنے جن جتنے انس، جتنے جن جتنے انس، ان سب سے افضل ہے علی کی زندگی کے 2 سیکنڈ. جی یہی علی کے، میں نے کہا علی کا وجود لفظی اس کا اثر ہے. آپ اس جوش میں تھے، ولولے میں. حسین کے وجود لفظی کا بھی اثر ہے. حسین کہا دل مائل ہونے لگا. یہ حسین کے وجود لفظی کا اثر ہے. اللہ جانے اگر حقیقت حسین سامنے ہو تو کوئی شاید روتے روتے زندہ ہی نہ رہ پائے، مر جائے. اگر وجود مطہر حسین علیہ السلام سامنے آ جائے، جو کہ قیامت میں آنے والا ہے. قیامت میں جب پکارا جائے گا نا امام حسین علیہ السلام، وہ سر بریدہ تشریف لائیں گے اور سیدہ کونین گریہ فرمائیں گے. جب لفظ حسین کا یہ اثر ہے تو جب جسم حسین آ رہا ہوگا امام حسین علیہ السلام پر گریہ. آپ حضرات مولا کو غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے، اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. یقیناً رات کے اس پہر آپ کا بیٹھنا، اس بھرپور طریقے سے مجلس سننا،
اس بھرپور طریقے سے نام علی لینا اور پھر بھرپور طریقے سے گریہ کرنا امام حسین پر، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کی ارواح جڑی ہوئی ہے حسین کے ساتھ، ارواح جڑی ہوئی ہے، وہاں سے فیض ہو رہا ہے۔ وہاں سے فیض نہ ہو تو آنکھوں سے آنسو نکل ہی نہیں سکتے، نہ کوئی رلانے والا رلا سکتا ہے، نہ کوئی رونے والا رو سکتا ہے، یہ وہاں سے فیض جڑا ہوا۔ ہم نے اپنے طور پر ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پورا عشرت حسین پہ روتے ہیں، ایک نہ ایک مجلس ایسی ضرور ہو کہ حسین کی ماں پر بھی روئے۔ ابھی میں نے اس کیا شہادت سیدہ کے بغیر، ان کے ذکر کے بغیر مصائب مکمل نہیں ہوتے، مصائب کا آغاز تو وہیں سے ہے، مصائب کا آغاز اس طرح سے وہاں سے ہے۔ امام حسین ماں کے قریب ہیں، سیدہ کونین کا جنازہ ہے کہ بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہیں بلائے گی، جب ہماری روح جڑی ہوئی ہوتی ہے حسین سے، علی سے، حسین کی روح کیسے جڑی ہوئی ہے سیدہ سے، سوچ رہے نا کہ بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی۔ ویسے سننے میں لگے کہ جب ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا جملہ، اس لیے کہ روح ہے حسین، روح سیدہ ایک ہے، جب تک میری ماں نہ بلائے گی۔ آواز کچھ دیر گزری، کوئی آواز نہ آئی، واہ غربتا فرمایا، حسین آج غریب ہو گئے، حسین آج غریب ہو گیا۔ بس غربت کا لفظ نکلا زبان سے، سیدہ ضبط نہ کر سکی، بندے کفن ٹوٹ گئے، سیدہ کے ہاتھ باہر آ گئے، آ میرے لال حسین، ماں بلاتی ہے آ اے حسین۔ سیدہ نے ہاتھ نکل گئے، حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا، ملائکہ میں کوہرام بپا ہو گیا، ملائکہ نازل ہوئے، اے علی حسین کو سیدہ سے جدا کر دیں، آسمانوں میں کوہرام بپا ہے۔ علی آگے بڑے، حسین کو جدا کیا، بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا نا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں مارے ہو۔ ایک جملہ کہوں، یا حسین کہہ کے ضرور رونا، ضرور رونا۔ حسین ماں سے لپٹے ہوئے تھے، علی نے جدا کیا، سکینہ حسین سے لپٹی تھی، شیور نے جدا کیا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اے بی بی، اے بی بی، حسین نے واہ غربتا کہا تھا، ضبط نہیں کر پائیں آپ، بدن زخمی نہیں تھا، ابھی تلواریں نہیں پڑی تھی، ابھی علی سامنے تھے، ابھی حسن بھی سامنے تھے، لیکن واہ غربتا کہا، بی بی ضبط نہ کر پائیں۔ ابھی کہتا ہے کربلا کے میدان میں حسین نے اکبر کا لاشا رکھا، دوسری طرف قاسم کا لاشا رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر، کہتے تھے واہ غربتا، پروردگارا آج تیرا حسین غریب ہو گیا، میرا عباس بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، وہ کیا غربت ہوگی سیدہ پر سلام اللہ علیہا۔ آپ نے گریہ کر لیا ماشاءاللہ بیوی کے جنازے پر، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دیں، ابھی تو میں نے جنازے کا ذکر کیا ہے، ابھی تو ایک شکستہ پہلو کا ذکر نہیں ہوا، ابھی اس محسن کا ذکر نہیں ہوا۔ سیدہ در و دیوار کے درمیان تھی۔ میں روایات کا جو مفہوم ہے، اللہ جانے اس کو پڑھنا کتنا سخت ہے، لیکن اگر نہ پڑھا جائے تو پھر بچوں تک بات کیسے پہنچے گی۔ دیوار سیدہ میں ایک میخ لگی ہوئی تھی، بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میخ یعنی بڑی کیل، در سیدہ پر ایک بڑی میخ تھی جو آگ لگنے کی وجہ سے گرم ہو چکی تھی۔ سیدہ در و دیوار کے درمیان تھی۔ بزرگ آیت اللہ ہیں، جملہ کہا انہوں نے، هل جاء خبر المسمار سلسدرها خزینۃ اسرار، کہتے ہیں کہ میں اس میخ کے بارے میں کیا سناؤں، اسی سینے سے پوچھو۔ سیدہ کے چاہنے والے تو سب ہیں، لیکن کچھ ہیں جو سیدہ کی اولاد میں سے ہیں، کچھ ہیں جو سید ہیں۔ آپ کے لیے جملہ کہتا ہوں، جب بی بی نے آخری وصیتیں کی تھی، علی سے کہا تھا، اے ابو الحسن، قیامت تک آنے والی جتنی میری اولادیں ہیں ان سے کہنا تمہاری ماں نے تمہیں سلام کہا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا، کہا کہ جب بی بی کی مجلس کا موقع ہو، فرش عزا پر آنا اور آ کر آنسو بہا کر کہنا، اے مادر گرامی،
آپ نے ہمیں سلام کہا تھا، ہم سلام کا جواب دینے کے لیے اس فرش ادا پر یہ جو آپ گریہ فرماتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں نا کہ جو امام بارگاہ میں گریہ ہے، یہ پہلا امام بارگاہ تو بنا ہی سیدہ کے صدقے میں۔ مدینہ والے آتے ہیں، اے علی اپنی زوجہ سے کہو یہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے۔ یہ میرے جتنے عزیز سن رہے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، جنہیں اس واقعے کا نہیں پتا اپنے آپ سے سوال ضرور کیجئے گا۔ میرے جتنے اہل سنت بھائی ہیں وہ محترم ہے، یہاں پر آ کے آنسو بہاتے ہیں، آپ امام حسین کے مہمان ہیں، لیکن یہ جملہ ضرور سنیے گا اور سوچئے گا کہ سیدہ کو کون آگے کہتا ہوگا؟ علی، مدینہ میں یہ نوبت آ گئی کہ علی سے یہ کہا جائے کہ اپنی زوجہ سے کہیں یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ مدینہ میں یہ نوبت آ گئی کہ سیدہ جب دربار میں پہنچی ہیں، جب تک رسول تھے سیدہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، اب سیدہ دربار میں گئی، بہت سے بیٹھے تھے، سیدہ کھڑی ہوئی تھی۔ خدا کی قسم کلیجہ بڑھ جاتا ہے، سیدہ کے بجائے پڑھنا بہت سخت ہے۔ لہذا سوال کی دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں؟ کہا اے علی میرا گریہ نہیں رک سکتا، میں رات میں مدینہ میں گریہ کروں گی، دن میں مدینہ سے باہر چلی جاؤں گی۔ باہر جاتی تھی مدینہ سے، جنت البقیع کے قریب وہاں جاتی تھی، اور وہاں پر ایک دن بی بی واپس آئی۔ سنیے گا، کچھ باتیں ہوتی کہنے والی نہیں ہوتی، سمجھنے والی ہوتی ہیں۔ ایک دن بی بی واپس آئی تو ایسا محسوس ہوا غالباً امیر المومنین کو کہ چہرے پر دھوپ کے بہت زیادہ آثار ہیں۔ کیا سیدہ آج آپ کی کیفیت کچھ مختلف ہے؟ کتنی کریمہ ہے سیدہ، خود سے نہیں کہا تھا جب تک علی نے نہ پوچھا، اے بی بی آپ کی آج کیفیت کچھ مختلف ہے۔ کہا یا ابو الحسن، روز جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر روتی تھی، آج گئی تو وہ درخت کاٹ دیا گیا تھا، آج سیدہ نے دھوپ میں بیٹھ کے گریہ کیا ہے۔ اے حسین پر رونے والوں، 10 دن حسین پر روتے ہیں، سیدہ کو برسا دیتے ہیں، آج کی رات سیدہ کو رو، حسین کو برسا پیش کرو۔ ہماری ہزاروں جانیں قربان ہے بی بی، آپ کے قدموں کی خاک پر ہم قربان، ہمارے بچے قربان۔ آپ کو رونے کی اجازت وہاں نہیں دی جاتی تھی، آج آپ کے حسین کے لاکھوں چاہنے والے یا حسین کہہ کر گریہ کرتے ہوئے اس فرش اعضا پر موجود ہے۔ پھر مولا نے بیت الحزن بنایا، یہ جو امام بارگاہ میں آپ بیٹھتے ہیں، مولا نے بیت الحزن بنایا۔ ایک اور بھی روایت ہے نا، علی سے سیدہ کہتی، علی نے دق الباب کیا، سیدہ گھر میں تھی، فضہ جانے لگی باب کھولنے کے لیے، کہا نہیں میں خود جاؤں گی علی کے لیے دروازہ کھولنے۔ جب خود دروازہ کھولا تو علی نے سوال کیا، کیونکہ پہلو شکستہ تھا نا۔ میں نے سنایا تھا آپ کو واقعہ جرمن فیملی کا، کہ جس کے کرسچن تھے، ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بچی کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا، وہ آئے تھے آیت اللہ میلانی کے پاس کہ ہم قبول کرنا چاہتے ہیں اسلام۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ میری بچی کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا، ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر کہیں اور کا فریکچر ہو جائے تو پھر بھی ہم جوڑ سکتے ہیں، لیکن جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہو۔ میں نہیں پڑھ پاؤں گا خدا کی قسم، زیادہ حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں، ڈاکٹرز نے کہا یہ ساری زندگی بیڈ ریسٹ کرنا پڑے گا اس بیٹی کو۔ کہتے ہمارے یہاں ایک سیدانی کام کرتی تھی ایرانی، جرمن فیملی، اس نے کہا کہ آپ دنیا کے طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، میرے پاس ایک طبیبہ موجود ہے، آپ ان سے دعا مانگے، اگر انہوں نے چاہا تو وہ شفا دے سکتی ہے۔ ہم نے کہا اس طبیبہ کے لیے کہاں جانا ہے؟ کہا جانا کہیں نہیں ہے، بس یہیں بیٹھ کر پکارنا ہے، لیکن اتنا خیال رکھنا جیسے تیری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ کہتے وہ ایرانی خاتون کہتی ہے میں نے انہیں نام بتایا، میں نے کہا خالی بستر پر لیٹ کر پہلو پر ہاتھ رکھو، کہتی جاؤ یا فاطمۃ الزہرا، یا فاطمۃ الزہرا، یا فاطمۃ الزہرا۔ اور وہ ایک کونے میں چلی گئی، وہ سیدانی کہتی ہے میں کونے میں چلی گئی، میں نے ہاتھوں کو پھیلا کر، جھولی پھیلا کر کہا اے بی بی، میں نے انہیں آپ کے نام کی راہ، میری عزت کی لاج رکھ لیجئے گا، یہ کہنا تھا۔
वो बच्ची अपने मकाम से खड़ी हुई बिस्तर से और कह रही थी, या सैयदा, या ज़हरा, या ज़हरा। आज सैयदों, आज तो आपने जरूर आपकी वालिदा का जिक्र है, जद्दा का जिक्र है। तो अली ने दकुल बाब किया, सैयदा खुद गई। अली ने कहा, आपका पहलू शिकस्ता है, ये ज़बान हाल पढ़ो, मफहूमन पढ़ो। पहलू शिकस्ता है, फिज़्ज़ा तशरीफ लाती थी, आप तशरीफ लाई। कहा, ए अबुल हसन, मैं इसलिए आई हूँ खुद दरवाजा खोलने, मैंने सुना है मदीना वाले आपको सलाम नहीं करते। मैंने सुना है आपको सलाम नहीं करते, मैं खुद आके आपको सलाम करूंगी। अली ने अजीब जवाब दिया कि ऐ सैयदा, सलाम करना तो दूर की बात, अगर अब अली किसी को सलाम करे, कोई सलाम का जवाब भी नहीं देता। क़यामत का गिरिया आपने कर लिया। आज मजलिस, मुझे यकीन है, नाम सैयदा के सदक़े में कबूल है। जो जो हाजत है मांगते जाए झोली फैलाकर। सैयदा का नाम वो है, जमीन और आसमान को हिला दिया करता है। रसूल के पास जब कोई फकीर मांगने आता था, हुजूर के पास देने को नहीं होता था, वो उसे फातिमा के दर में भेजा करते थे। कहते थे, जा तुझे सैयदा के दर से नसीब हो जाएगा। अली की ये ज़ौजा सैयदा कौनैन, सैयदा कायनात है, लेकिन अली की एक और ज़ौजा भी है, उनका भी मकाम है। उनके नवासों का मुझे आज जिक्र करना है। वो अली की ज़ौजा है जिसे बेटों की माँ कहा जाता था। वो अब्बास की माँ उम्मुल बनीन है। ये अजीब नसीब था, ज़हरा कभी, उम्मुल बनीन कभी। क्या वफा है, क्या वफा है। ज़हरा भी जन्नतुल बकी जाके रोती थी, उम्मुल बनीन भी जन्नतुल बकी जाके रोती थी। हुसैन का रोजा आबाद है तो अब्बास का भी आबाद है, लेकिन चूंकि सैयदा की कब्र मिस्मार है, अब्बास की माँ की कब्र भी मिस्मार है। ये वफा है, ये वफा है उम्मुल बनीन की। उम्मुल बनीन के बच्चों की वफा है हुसैन से, हुसैन की माँ से। उम्मुल बनीन भी जाती थी, यही जन्नतुल बकी में जाती थी। आप में से मुझे अक्सर चेहरे नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह, कई कई मर्तबा करबला जा चुके हैं। उम्मुल बनीन को खबर मिली थी ना मदीना में, उन्होंने अब्बास की कब्र देखी नहीं थी, लिहाजा अपनी उंगली ही से अब्बास की कब्र का निशान बना लेती थी। अब्बास, अल्लाह अकबर, मुझे ये खबर मिली है कि तेरे बाजू कलम हो गए थे। खुदा की कसम, ये अजीब मर्सिया है उम्मुल बनीन का। मुझे ये खबर मिली है तेरे बाजू कलम हो गए थे। अब्बास, तेरे बाजू कैसे कलम हो सकते हैं? तू तो इतना शुजा है, किसने तेरे बाजू कलम कर दिए? अब्बास, यकीन नहीं आता, हाँ, लेकिन जब सुनती हूँ सकीना को तमाचे मारे गए, अब्बास फिर यकीन आ जाता है। इसलिए कि अगर तेरे हाथ सलामत होते, ज़बान हाल से पढ़ो एक जुमला और कहूं, अब्बास जब ये सुनती हूं सकीना तो तमाचे, अब्बास ज़ैनब की चादर किसी ने छीन, फिर यकीन आ जाता तेरे हाथ कलम हो गए होंगे। इसलिए अगर तेरे हाथ सलामत होते, किसी की जुर्रत ना होती ज़ैनब के सर से चादर छीन सकता। आज उम्मुल बनीन के नवासों का मैंने वादा किया था। कल 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 मातम करेंगे इंशाअल्लाह ओन मोहम्मद का, फातिमा के नवासों का। आज उनसे पहले मातम है अली, आज उम्मुल बनीन के नवासों का। कौन? तिफलान मुस्लिम। तिफलान मुस्लिम है, उम्मुल बनीन के नवासे है ना। अब्बास की जो बहन है वो मुस्लिम की ज़ौजा है, बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा। उम्मुल बनीन के नवासे हैं। और उम्मुल बनीन क्या हस्ती हैं, जिनके 4 बेटे शहीद हैं, जिनके नवासे शहीद हैं, जिनकी बेटियां असीर हैं। पूरी नस्ल उम्मुल बनीन कुर्बान हो गए हुसैन इब्न अली पर। ये मुस्लिम के बच्चों का मातम आज कर लीजिएगा, मोहम्मद और इब्राहिम, तिफलान मुस्लिम है, इंशाल्लाह खूब मातम करेंगे। लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, नाम है मुस्लिम इब्न अकील। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, नियत करके रखें, मैं अपने बच्चे का नाम मुस्लिम इब्न अकील के नाम पर रखूंगा, मुस्लिम रखूंगा। मोहम्मद मुस्लिम रखें, मुस्लिम रजा रखें, मुस्लिम हुसैन रखें, लेकिन मुस्लिम जरूर रखें। अल्लाह मुस्लिम के नाम के सदक़े में औलाद अता करेगा। इसलिए कि मुस्लिम के 4 बच्चे शहीद हो गए, नस्ल मुस्लिम बाकी न बची। अल्लाह ने उस नाम में ये तासीर दी है, जो उनके नाम पर अपने बच्चे का नाम रखेगा, अल्लाह उसकी नस्ल को बाकी रखेगा। मैं एक जुमला सुनाऊं, अभी मैं मेलबर्न की बात कर रहा हूं, जहां पर इस वक्त मैं मुकीम हूं। मुझे एक साहब ने फोन किया, मैं इस वाक़े को, जब मेरे सामने हुआ था ये वाक़या, और मैं रोता रहा, और मैंने कहा मौला का करम। मुझे एक साहब ने फोन किया, फोन करके कहा कि मौलाना साहब, यहाँ पर हम नए हैं, तो अगर कोई बच्चे की डेथ हो जाए, पैदा होकर डेथ हो जाए, तो उसके लिए क्या इंतजाम है?
قبر وغیرہ کا. تو میں نے انہیں بتایا, پھر میں نے ان سے کہا کہ خیریت آپ کے بچے کے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, کل, ابھی تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا, کل پیدا ہوگا میرے دوست کے یہاں, لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہوا ہے, ساری سائنٹیفک رپورٹس ہیں, یہ میں آپ کو 2 مہینے پہلے کی بات سنا رہا ہوں, ساری سائنٹیفک رپورٹس ہیں, بچہ پیدا ہوگا, کچھ دیر زندہ رہے گا, زیادہ سے زیادہ پھر مر جائے گا. تو ہم نے پہلے ہی سے قبر کا انتظام, یہ اتنا شیور تھے مرنے پر کہ بچہ مر جائے گا. میں نے کہا ایسا کیجئے, ان سے کہہ دیجئے کہ بچے کا نام محمد مسلم رکھ لیں, باقی پھر مولا کے حوالے. یہ فون کال گزر گئی, میرے ذہن سے بھی نکل گیا. 1 مہینے بعد وہاں کے امام بارگاہ میں آئے, کہ مولانا وہ بات بتانا چاہتا ہوں, وہ جس میں نے فون کیا تھا آپ کو, میں تو جانتا بھی نہیں تھا, کہ میں نے آپ کو فون کیا تھا, آپ نے مجھے کہا تھا محمد مسلم رکھنا, میں نے اپنے دوست سے کہا. 1 مہینہ گزر گیا ہے. اب میں سناتا ہوں انہوں نے کیا کہا, کہ بچہ پیدا ہوا, ڈاکٹرز نے کہا مر گیا ہے, ڈاکٹرز نے کہا مر گیا ہے, 10 منٹ تک کا مر گیا ہے. ماں کے پاس سینے پہ دے دیا تھا کہ مرا ہوا بچہ ہے, لیکن ماں اپنے سینے پر رکھ لے, تھوڑی دیر ماں کو لمس ہو جائے, ممتا کا احساس کر لے, اس کے بعد دفن کر دیں گے. 10 منٹ بعد, وہ کہتے ہیں میلبرن ہاسپٹل میں, جہاں سب سائنٹیفک ریسرچ, بچہ ہلنا شروع ہوا. کہتے ہیں ماں نے چیخ مار کر کہا, ہائے مسلم, بچہ ہل رہا ہے. ڈاکٹرز آگے پریشان ہو گئے, کہتے بچہ ہل رہا ہے, نام ہے مسلم نقی. ماں نے تڑپ کر کہا اے مولا تیرے بچوں کا صدقہ مولا, یہ محمد و ابراہیم ہے, آپ نے گریہ کر لیا. انشاءاللہ مسلم کے 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے, 2 بچے تھے جو طفلان مسلم, وہ مسلم نقیل کے ساتھ کوفہ میں محمد و ابراہیم قید میں تھے. 1 سال بعد ان کی شہادت ہوئی ہے. 22 ذی الحج ان کی شہادت کی تاریخ کہی جاتی ہے, لیکن 1 سال گزر کر مسلم ابن عقیل کی شہادت ہے 9 ذی الحج. 1 سال زندان میں رہے. زندان میں وہاں سے دربان صرف اتنا کھانا دیا جاتا تھا کہ زندہ رہے. دن میں روزہ رکھتے تھے, رات میں عبادت کرتے تھے. ایک رات گلے مل کر رونے لگے. دربان نے سوال کیا, رو کیوں رہے ہو؟ کیا تجھے خبر ہے رسول اللہ کے بارے میں جانتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں. علی مرتضیٰ کے بارے میں جانتا ہے؟ فاطمہ زہرا کے بارے میں ہم اسی خاندان سے ہیں. تڑپ گیا, دروازہ کھول دیا, کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. رات میں چلتے تھے, دن میں چھپ جاتے تھے تاکہ ہم کسی طرح مدینے پہنچ جائیں. 9 اور 11 سال کے بچے ہیں, محمد اور ابراہیم, 9 اور 11 سال کے. چلتے چلتے آپ جانتے ہیں ایک مومنہ عورت نے دیکھا, واقعہ مختصر کروں گا. مومنہ عورت نے دیکھا, اپنے گھر لے آئی پناہ دینے کے لیے. مومنہ عورت کا بیٹا تھا, حارث اس کا نام تھا, بدبخت تھا, کمزرف تھا. پتا چلا بچے تو میرے گھر میں, ابن زیاد نے انعام رکھا ہوا ہے. ساری رات بچوں کو کس کے جکڑ دیا رسی میں. میں نے آپ کو سنایا تھا جو کچھ مسلم کے مصائب ہیں وہی حسین کے مصائب ہیں. جب سکینہ کے گلے میں رسی بندھی تھی تو مسلم کے بچے بھی رسیوں میں بندھے تھے. لے کر آیا نہر کے کنارے, خدا آپ کو مسیب لے کے جائے طفلان مسلم کے حرم میں, نہر کے کنارے لے کر آیا. یہ بچے ہیں, سادات اعظام سے تعلق ہے, لیکن پہلے کہتے ہیں دیکھ تجھے ابن زیاد کتنا انعام دے گا, ہمیں مدینہ لے کر چل, ہم اس سے زیادہ انعام دیں گے. کہ نہیں مجھے ابن زیاد سے انعام لینا ہے. خدا کی قسم آپ جملہ کہتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے, لیکن تاریخ میں ہے. سید زادوں نے جملہ کہا کہ اچھا ایسا کر, پھر ہمیں غلاموں کی طرح کہیں فروخت کر دے. تو غلاموں کی طرح کہیں فروخت کر دے. کہا نہیں, اس نے کہا نہیں تو میں تمہیں قتل کروں گا. کہا اچھا پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت. 2 رکعت نماز پڑھی بچوں نے. ایک کو قتل کرنا چاہتا ہے. اس کا زیارت کا جملہ سناؤ, السلام علیک ایھا الذبیحان من نسل اسماعیل. سلام ان 2 بچوں پر جو اسماعیل کی نسل سے تھے جنہیں ذبح کر دیا گیا. ایک بچے کے سامنے آپ کسی جانور کو بھی ذبح کریں وہ دیکھ نہیں پاتا. اللہ جانے کیسا منظر ہوگا. بھائی کے سامنے بھائی ذبح ہو رہا تھا, گلے پر چھری چل رہی تھی. ایک بھائی آگے آ گیا, ایک حشر بابا ہو گیا خنجر کے تلے پر. بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر, سر تن سے جدا ہوا, لاش کو پھینک دیا. دوسری لاش تیرتی رہی جب تک کہ دونوں بھائی ابن زیاد کے پاس لے کر پہنچا. ابن زیاد جیسا شخی ضبط نہ کر سکا. دونوں بچوں کے چہرے دیکھے, کہ تجھے معصوم بچوں پر رحم نہ آیا. میں کہتا ہوں جو ابن زیاد کی نگاہ میں چاند سے ٹکڑے ہوں وہ ماں رقیہ کی نگاہ میں کیا ہوں گے.
آخری جملہ کہنے لگا اب طاقت نہیں بچی، یا حسین یا مسلم کہہ کے ضرور بابا سے بلند گریا کرنا۔ جب ماں تھی مسلم کی زوجہ رقیہ، جب وہ پہنچی ہیں کوفہ میں، مسلم کا لاشا دارالامارہ میں نظر آیا، کہا اے میرے والی آپ پر سلام ہو، وہ بچے جو 2 مجھے دیے تھے میں نے حسین پر قربان کر دیے، وہ 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے وہ کہاں ہیں؟ ماں ان سے ملنا چاہتی۔ السلام علیکم یا معبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ دیکھیں کربلا میں اون و محمد وہ بھی شہید ہوئے، یہاں محمد ابراہیم طفلان مسلم، لیکن اون و محمد کا کوئی لاشا اٹھانے والا تو تھا نا کم سے کم۔ ایک کا لاشا عباس نے اٹھایا، ایک کا لاشا حسین نے اٹھایا، یہ تو جو معصوم بچے تھے ان کا تو لاشا اٹھانے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ آپ نے آج سیدہ اسلام اللہ کے نام پر گریہ کیا ہے، بے پناہ گریہ کیا ہے۔ میں بیوی کے نام کا توسل پڑھنے لگا ہوں، اب بیوی کے نام کے صدقے میں انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ یا فاطمۃ الزہراء، اے بیوی، اے بیوی، یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، نام زارا مريا وجيهة عند الله اشفعي لنا۔ ذرا سوچ سکیں، علی غسل دے رہے تھے، ضبط نہیں کر پائے تھے، سیدہ کو غسل دیتے، باہر آ کے رونے لگے تھے۔ زینب نے سوال کیا تھا بابا ماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا بیٹی تیری ماں کے پہلو میں کوڑے کا نشان اب تک موجود ہے۔ زینب نے گریہ کیا ہوگا، علی نے تسلی دی ہوگی بیٹی تیری ماں نے تو ایک کوڑا کھایا تھا، تجھے تو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا، ایک مرتبہ اور سب مل کر، یا وجیہۃ عند اشفعی لنا